آج کے ڈیجیٹل دور میں خوش آمدید، جہاں کامیابی کی چمک اکثر اسکرین کی روشنی سے ماپی جاتی ہے، تو والدین کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے کہ وہ اپنے بچوں یعنی زیزی کو وقتی شہرت اور حقیقی پائیدار کامیابی کے درمیان فرق کیسے سمجھائیں۔ چلیں اس پر بات کرتے ہیں کہ ہم اپنی نئی نسل کو ایک بامقصد مستقبل کی طرف کیسے لے جا سکتے ہیں۔ دیکھیں، پہلا قدم تو یہ سمجھنا ہے کہ آج کل کامیابی کا مطلب ہی بدل چکا ہے۔ کیا کامیابی آج بھی وہی ہے جو ہمارے والدین کے لیے تھی، یعنی محنت، صبر اور ایک ٹھوس نتیجہ، یا پھر اس ڈیجیٹل دور نے اس کی تعریف ہی بدل دی ہے؟ اور جواب اکثر یہی ملتا ہے: لائکس، فالوورز اور بس چند لمحوں کی وائرل شہرت۔ آج کل یہی کامیابی کی نئی کرنسی بن گئی ہے۔ یہ بہت جلدی ملتی ہے، دیکھنے میں بہت اچھی لگتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ حقیقی ہے؟ سوشل میڈیا نے ایک ایسی دنیا بنائی ہے جہاں کامیابی کا مطلب ہے فوری پہچان۔ چند سیکنڈ کی ایک ویڈیو لاکھوں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے اور نوجوانوں کو لگتا ہے کہ بس یہی تو ہے اصل کامیابی۔ لیکن کیا یہ واقعی دیر پا ہے؟ اور یہ فرق بہت گہرا ہے۔ ایک طرف سمجھیں ایک مضبوط جڑوں والا درخت ہے جو صبر، علم اور کردار سے بنتا ہے، وہ چیزیں جو وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوتی ہیں۔ اور دوسری طرف ریت کا ایک خوبصورت محل ہے جو فالوورز اور لائکس پر کھڑا ہے، دیکھنے میں شاندار لیکن سمندر کی ایک ہی لہر میں بہہ جانے والا۔ یہاں ہم اس تجزیے کے مرکزی خیال پر آتے ہیں: گولڈ ڈگر بننا یعنی صرف دولت اور شہرت کے پیچھے بھاگنا، اور گولڈ ڈگر بننا یعنی اپنے مقاصد کو پانے کے لیے محنت کرنا۔ ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ سوچ کا ایک پورا انداز ہے۔ تو یہ گولڈ ڈگر آخر ہے کون؟ یہ وہ نوجوان ہے جو اپنی قدر کا تعین اپنی صلاحیتوں، اپنی محنت اور اپنے مقصد سے کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اصل سرمایہ پیسہ یا شہرت نہیں بلکہ ایک واضح مقصد ہے۔ اور ان دونوں ذہنیتوں کے نتائج کو دیکھیں کتنے مختلف ہیں۔ جو صرف گولڈ یعنی سونے کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ اکثر دوسروں سے موازنہ کرتے کرتے حسد اور بے چینی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس جو گول یعنی مقصد کو اپناتے ہیں وہ اپنی سمت خود طے کرتے ہیں اور حقیقی اطمینان پاتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کو گولڈ ڈگر بننے میں کیسے مدد دے سکتے ہیں؟ چلیں ایک عملی فریم ورک پر نظر ڈالتے ہیں جسے ہم ایک بامقصد زندگی کے 4 ستون کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہے وہ 4 ستون: کردار کی مضبوطی، ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال، جذباتی پختگی اور حقیقی مہارتوں کا حصول۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر دیر پا کامیابی کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ پہلا اور سب سے اہم ستون ہے کردار کی تعمیر۔ سچائی، دیانتداری، وقت کی پابندی اور دوسروں کا احترام۔ یہ وہ بنیاد ہے جس کے بغیر کامیابی کی کوئی بھی عمارت زیادہ دیر کھڑی نہیں رہ سکتی۔ اگر کردار کی بنیاد ہی کمزور ہو تو شہرت اور دولت کا بوجھ اسے گرا دیتا ہے۔ دوسرا ستون آج کے دور میں بے حد اہم ہے۔ نوجوانوں کو یہ سکھانا ہوگا کہ سوشل میڈیا سیکھنے کا ایک ذریعہ ہے، اپنی قدر ناپنے کا پیمانہ نہیں۔ ٹیکنالوجی کو ایک آلے کے طور پر استعمال کرنا چاہیے، اسے اپنی زندگی کا مالک نہیں بننے دینا چاہیے۔ تیسرا ستون ہے جذباتی توازن۔ بچوں کو یہ سکھانا کہ ناکامی راستے کا اختتام نہیں بلکہ سیکھنے کی ایک قیمت ہے۔ کامیابی پر مغرور نہ ہونا اور ناکامی پر ہمت نہ ہارنا، یہی تو حقیقی مضبوطی کی نشانی ہے۔ اب بات کرتے ہیں چوتھے اور شاید سب سے عملی ستون کی۔ یہ ہے دکھاوے پر مہارت کو فوقیت دینا۔ ایک وائرل ویڈیو کی چمک تو جلد ہی ماند پڑ جاتی ہے، لیکن ایک حقیقی ہنر ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ دیکھیں، وائرل ہونا اور قابل ہونا 2 بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ وائرل ہونے میں شاید چند لمحے لگتے ہیں، لیکن قابل بننے میں برسوں کی محنت لگتی ہے۔ ایک وائرل لمحہ الگوریدم کی مہربانی ہے، جبکہ مہارت آپ کی اپنی لگن کا نتیجہ ہوتی ہے۔ تو کن مہارتوں پر توجہ دینی چاہیے، چاہے وہ کوڈنگ ہو، گہری تحقیق ہو، اچھی لکھائی ہو یا اپنے ہاتھوں سے کوئی ہنر سیکھنا ہو؟ یہ وہ ٹھوس صلاحیتیں ہیں جن کی قدر کسی بھی سوشل میڈیا ٹرینڈ سے زیادہ دیر پا ہوتی ہے، اور یہی حقیقی دنیا میں مواقع پیدا کرتی ہیں۔ حقیقی کامیابی صرف ذاتی فائدے پہ ختم نہیں ہوتی۔ ایک گولڈ ڈگر اپنی ذات سے آگے بڑھ کر سوچتا ہے اور معاشرے میں ایک مثبت کردار ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اصل نقطہ یہ ہے،
جب کوئی نوجوان اپنی ذات سے نکل کر یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ معاشرے کی بہتری میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے، تو یہی اس کی پختگی اور حقیقی کامیابی کی اصل علامت ہے۔ اور یہ شراکت کئی شکلوں میں ہو سکتی ہے۔ اپنے ماحول کو بہتر بنانا، علم کو فروغ دینا یا پھر دوسروں کی خدمت کرنا۔ اصل مقصد صرف اپنے لیے کمانا نہیں بلکہ معاشرے میں ایک ایسی مثبت میراث چھوڑنا ہے جو آپ کے بعد بھی قائم رہے۔ آخر میں اس راستے کا انعام کیا ہے؟ یہ صرف دولت یا شہرت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا اثر ہے جو ہمیشہ قائم رہتا ہے، ایک ایسی عزت جو محنت سے کمائی جاتی ہے، نہ کہ الگورتھم سے مانگی جاتی ہے۔ اور یہ بات اس پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ مادی چیزوں کی چمک وقت کے ساتھ پھیکی پڑ ہی جاتی ہے، لیکن ایک بامقصد زندگی اور محنت سے حاصل کیا گیا مقام ہمیشہ روشن رہتا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال آپ کے لیے ہے، بطور والدین آپ اپنے بچے کو معاشرے میں کون سا منفرد اور مثبت کردار ادا کرنے کے لیے تیار کریں گے جو نہ صرف اس کی پہچان بنے بلکہ دنیا پر ایک دیرپا اور اچھا اثر بھی چھوڑے؟